وہ شفاخانے تو نہیں ہوئے، یہ وباخانے ہوئے. ان کو ہم ہر حال میں انشاءاللہ ریگولیٹ کریں گے. ان کے ریگولیشنز پائپ لائن میں ہیں. ہم کماتے ہیں لیکن 5 روپے ہم اس کے ویسٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ ایک مریض کو ٹھیک کرنے کے بعد اسی ویسٹ سے ہم 100 لوگوں کو اور بیمار کرتے ہیں. 50,000 جرمانہ ہوا ہے اور اس بندے کو 1 ہفتے کے لیے جیل ہو گئی ہے. بیماری زیادہ ہی ہو گیا. یہ ساری وجوہات کے پیچھے یہی عوامل ہیں. اور ہم شوق سے احتجاج میں بھی ٹائر جلا رہے ہیں. ٹائر سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں جلاتے ہیں اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ انتہائی ہیزارڈس ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ان موت کے سوداگروں کے حوالے سے جو انجانے میں دانستہ نادانستہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے بچوں کی صحت کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے خادم حسین صاحب. آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں سر. اور ہم نے آپ کو دیکھا کل آپ ایکشن میں تھے اور اس سے قبل بھی آپ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر چھاپے لگاتی نظر آئی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل آپ نے ایک کباڑ خانے پہ چھاپا مارا تھا اور وہاں پہ ہم نے کلینکل ویسٹ بھی دیکھا. وہاں پہ بہت سارا ایسا سامان تھا کہ جو دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ جو چیزیں تھی یا ویسٹ تھا وہاں پہ جو گندگی تھی یہ انسانی صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طاہر بھائی. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگوں کی صحت گلگت بلتستان میں خاص کر گلگت سٹی کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں لوگوں کی صحت کا بڑا اس میں رول ہے. لوگوں کی صحت اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ جو کباڑ خانے ہیں یا جو کلینکل ویسٹ ہے، پہلے میں آپ کو کباڑ خانوں کا میں بتاؤں گا. ہمارے یہاں مختلف جو محلے ہیں گلگت سٹی کے جو جان آبادیاں ہیں وہاں مختلف کباڑ خانے ہیں. اب انہی کباڑ خانوں کے اندر کوئی 2-3 سال سے ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کو ہم نے اویئرنیس بھی دی، بتایا بھی ہے کہ آپ نے جو ہسپتال کا کچرا ہے یا جو کلینکل ویسٹ آتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈیل نہیں کرنا ہے. آپ دوسری چیزیں جو کباڑ کی چیزیں اس سے ساتھ کریں. پچھلے سال بھی ہم نے ان کے اوپر جرمانے کیے، ان کو وارننگ دی، بتایا. اس دفعہ بھی جو ہم گئے تھے کشی روڈ کے اندر ایک کباڑ خانہ تھا اور 2 دن پہلے ہماری ٹیم گئی تھی ان کی چیکنگ کے لیے، دیکھنے کے لیے کہاں کہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ جب ہم وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ تھی، اس میں ہم جب وہاں گئے ہیں تو پتہ چلا کہ بہت سارا جو ہسپتالوں کا زہر آلود کچرا ہے جس کو ہم ہائیلی ہیزارڈس ویسٹ کہتے ہیں، انفیکشس ویسٹ ہوتا ہے، وہ مختلف بیماریوں کے پھیلانے کا سبب بنتا ہے. اس میں سرنجز تھیں، اس میں یوز جو وائلز تھے، نیڈلز تھیں، اس میں یورین بیگس تھے، اس میں جو یورین بیگس کے ساتھ جو پیشاب کی نالیاں ہوتی ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ لگتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تھیں. اور جو سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ اسی ہسپتال کے کچرے کے ساتھ انہوں نے جو بجلی کی جو وائرز تھی وہ رکھی ہوئی تھی، ان کو جلایا ہوا تھا اس سے اندر سے لوہا نکالنے کے لیے. اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا خادم صاحب کہ ایک تو وہ بیماریوں کا بھی آپ بتائیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کباڑ خانوں کے اندر تاریں نکالنے کے لیے بجلی کی جو تاریں ہوتی ہیں وہ جلائی جاتی ہیں، ان کے اندر سے لوہا نکالنے کے لیے، پھر ساتھ موبائل جلایا جاتا ہے، پلاسٹک جلایا جاتا ہے. تو اس سے ایک تو انسانی صحت میں کون سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ساتھ ماحول پہ کتنا برا اثر پڑا؟ یہ 2 چیزیں. اس میں ایک تو یہ جو ان کے پاس ہسپتالوں کا جو کچرا تھا اسی کچرے کے ساتھ ان کے پاس انہوں نے کچھ مرغیاں وغیرہ پالی ہوئی ہوتی ہیں، مرغیاں ساتھ تھیں ان کے. اور اس کے ساتھ جو کباڑ والے عموماً دیکھیں محلوں کے اندر آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک تھیلے میں یہ جو مکئی کے جو دانے ہوتے ہیں، پاپ کارن جسے کہتے ہیں، مکئی کی چھلیاں، وہ ساتھ لے آتے ہیں. پھونے جسے کہتے ہیں لوکل ہمارے. تو یہ جو پھونے جو ہیں اسی کے ساتھ یہ رکھے ہوئے تھے اور بہت ہی ان ہائیجینک کنڈیشن میں کھلے اس میں رکھے ہوئے تھے اور وہیں سے یہ پیک کر رہے تھے، وہیں سے تھیلوں میں لے جا کے. بالکل فوٹیج نظر آ رہا ہے. ایک تو وہ ہائیلی انتہائی حد تک وہ کنٹامنیٹڈ ہیں چونکہ وہ ہسپتال کا کچرا بھی وہاں تھا، اس کے ساتھ مرغیاں بھی وہاں رکھی ہوئی تھی. اچھا، اس میں جو جانوروں کی کھالیں تھیں وہ تھی، ہڈیاں پرانے جو مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں وہ تھیں وہ بھی وہاں تھی. کباڑ خانے کے اندر بہت ساری چیزیں، گندی چیزیں، آئلز وغیرہ وہاں رکھے ہوئے تھے، آئل فلٹرز رکھے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ یہ رکھا ہوا تھا. اب اس سے نہ صرف ایک تو وہ جو اس کے 2-3 مختلف اس کے اثرات ہیں. سب سے پہلا جو اثر ہے جو ہم وہاں پہ موبل آئل یا فلٹر جلاتے ہیں
چونکہ پلاسٹک یا پلاسٹک سے ریلیٹڈ یا ٹائر سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں جلاتے ہیں اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ انتہائی ہیزرڈس ہوتا ہے، وہ ہوا کی آلودگی کا باعث بنتا ہے، اور جو قریب ترین جو لوگ رہتے ہیں ان میں سانس کی بیماریاں، خاص کر ان کے پھیپھڑے بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں، ہارٹ کی بیماریاں، استھما، اسی طرح جو آج کل دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ ماسک لگا کے نزلہ زکام یا اس طرح کے سانس کی بیماریاں، یہ ساری وجوہات کے پیچھے یہی عوامل ہیں، اور ہم شوق سے احتجاج میں بھی ٹائر جلا رہے ہیں، وہ بہت بڑا۔ اور یہ میڈیکل سائنس کے مطابق جو بھی بندہ پلاسٹک کا جو ویسٹ ہے یا جو ٹائر جلتا ہے یہ کارسینوجینک کینسر کاز کرتا ہے۔ کل ہی ایک پیپر آیا ہے، اس میں انٹرنیشنل ایک بہت بڑے ادارے، ایون کہ جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی خواتین حمل سے ہیں ان میں ڈیفیکٹس اس کی وجہ سے آتی ہیں اور ڈیتھس ہوتی ہیں۔ دوسرا جو اس میں طاہر بھائی جو سب سے بری بات یہ ہوتی ہے، چونکہ جو ہسپتالوں کا کچرا ہے گلگت بلتستان میں، جتنے سرکاری ہسپتال ہیں ان میں انسنریٹرز لگے ہوئے ہیں، کوئی 18 انسنریٹرز ہیں، اس کے علاوہ آغا خان ہیلتھ میں ہے۔ 3 سال سے تمام گلگت کے اندر جتنی کلینکس ہیں ان کو ہم نے وارننگ بھی دی ہوئی ہے، ان کو بتایا ہے ان ہاؤس آپ اپنی ٹریٹمنٹ کریں۔ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہیلتھ کیئر ویسٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا ذمہ دار جو کلینک والا ہے یا جو ڈاکٹر ہے وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس میں اور کوئی ذمہ دار نہیں۔ اس میں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ذمہ، یہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ اگر ٹریٹ کر کے دیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ جو کلینکس ہیں ان کی بھی ہم نے ڈیٹیل ایک لسٹ ہفتے سے ہم لگے ہوئے ہیں، کل ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو بھی ہم یا تو سیل کروائیں گے یا اپنا یہ ویسٹ مینجمنٹ پراپر طریقے سے کریں گے۔ چلے جی، سزا کے بارے میں تو آخر میں سوال ہے، خادم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اتنا سارا کچھ محلوں کے اندر ہم دیکھتے کباڑ خانے بنے ہوئے، آس پاس کے اہل محلہ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ مطلب وہ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ جب ہم نے کل جب وہاں گئے تو بہت سارے لوگ ہمسائے آئے وہاں، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سانس نہیں لے سکتے تھے، ہمیں یہ پریشانی تھی، ہمیں یہ پریشانی تھی، تو ان سے بھی ہمارا یہی کہنا تھا، ایک تو ان کو کون سے ادارے کا کیا کام ہے ان کو زیادہ تر عوام کو نہیں پتہ ہے، دوسرا ہمارا سوشل میڈیا کے اندر پیج ہے، ویب سائٹ کے اندر ہم اکثر یہ جو اخبار میں بھی دیتے رہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یا آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو ہمارا اے سی آفس کا کنٹرول روم ہے ان کو اطلاع دیں، یا ای پی اے کے جو ہمارے ذمہ دار ان کے نمبر سے ان کو اطلاع دیں۔ ہاں، تو اس میں جو ہمیں جو چیز کرنی چاہیے، ہمیں خاص کر جو محلوں کے اندر ہماری مساجد ہیں یا ہمارے جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں میکسیمم لوگ آتے ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ کوئی بھی بندہ اگر ان کے محلے میں گھر کے اندر یہ چیزیں جلاتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوا کی آلودگی۔ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بڑی انڈسٹری تو ہے نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں ہارٹ کے کیسز بہت زیادہ ہیں، ہمارے یہاں پھیپھڑوں کے امراض بہت زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کینسر بہت زیادہ ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اچھا خادم صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نے سرکاری ہاسپٹلس میں مشینیں لگائی ہیں وہاں جو کلینکل ویسٹ ہے اس کو جلانے کے لیے، وہ پراپرلی ورکنگ ہے اس وقت، یا وہ بھی ظاہر سرکار کی جب ہم بات کرتے تو کچھ چیزیں مشینیں تو ہوتی ہیں لیکن عمل درآمد یا جلانے کا پروسیس اس طریقے سے نہیں؟ اس میں جو سرکاری ہسپتالوں کی جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم نے ان کی کوئی 3 سال تک ان کی تمام جو ایڈمنسٹریشن ان کا جو ویسٹ کو ڈیل کرتے ہیں ان کی ٹریننگز کے ساتھ ساتھ ان کا وہ سارا مواد ان کو ملا ہے جو ویسٹ کو مینیج کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ ہم نے بلکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مہربانی ایک الگ ہیڈ کریٹ ہوا ہے جس کو ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ ان کے پاس ڈی ایچ کیو اسپتال میں تقریباً 2 سے 3 انسنریٹرز ہیں، شہید سیف الرحمان میں انسنریٹر لگا ہوا ہے، اچھا اسی طرح آغا خان ہیلتھ میں ہے۔ اب یہ انسنریٹرز کو ریگولیٹ کرنے کا کام ان کے پاس بجٹ ان کے ایم ایس کا ہے۔ دوسرا جو ان کا سینیٹری اسٹاف ہے، اگر ان میں سے کوئی لیکیجز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے اوپر چیک رکھنے کا کام بھی ان کا ہے۔ تیسرا جو کام ہے، یہاں جا بجا ہمارے یہاں پرائیویٹ کلینکس کا بہت بڑا ایک پریکٹس ہے آج کل، ہاسپٹل، پرائیویٹ ہسپتال یا پرائیویٹ کلینکس ہیں، لیبارٹریز ہیں، ان کے ویسٹ کے بارے میں کوئی 2 سال سے ہم ان کو اویئر بھی کرتے ہیں، ان کو بتایا ہوا بھی کہ آپ نے ان ہاؤس کچھ ایکوپمنٹس آتے ہیں، ان ہاؤس اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو ویسٹ مینجمنٹ کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم کماتے ہیں لیکن 5 روپے ہم اس کے ویسٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں۔ تو اب یہ جو پرائیویٹ کلینکس کا جو جہاں تک تعلق ہے، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کل ہماری لسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی،
तो हम इनको भी इंशाल्लाह। सही है। अगर तो आपकी मीटिंग होती है और उसके बाद भी क्लिनिक्स जो हैं, जाहिर है आप वाली बात है कि पैसे खर्च नहीं करते सेहत के लिए, दूसरे लोगों के लिए जाहिर सहूलत पैदा करने वाली बात आती है तो हम अपने पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं। अगर तो वो उस पर अमल दरामद नहीं करते जो क्लिनिक्स है प्राइवेट, उस पर क्या एक्शन होगा और क्या सजाएं होंगी? सील होगा और जुर्माना होगा बस? इसमें दो चीज़ें हैं जो कानून के मुताबिक, अगर वो इन्फेक्शियस वेस्ट के ऊपर एक तो EPA का अपना हमारा एक्ट के अंदर इनके जुर्माने होते हैं, इनको सील होता है। दूसरा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनका अपना कानून भी है जो CRPC 144 इस तरह के हैं, उसके ऊपर एक तो इसमें जेल भी है, क्योंकि ये हाईली हैजर्डस, देखें आप इसमें जो इन्फेक्शियस वेस्ट है जिसके अंदर नीडल्स भी हैं, सिरिंजेस भी हैं, बहुत सारा वेस्ट है जो न सिर्फ हेपेटाइटिस का बाइस बन सकता है, हेपेटाइटिस B, C, इवन की एड्स से लेके आपका टाइफाइड, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इस तरह के अमराज का सामना है। तो इन्हीं किस्म का जो वेस्ट है, इसी से ये चीज़ें फैलती हैं। तो वो हमारा जो मकसद ये है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को परेशान करें। डॉक्टर जो सबसे बेहतरीन पढ़ा लिखा तबका होता है, अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक करता है, क्लिनिक के बाद शाम को अपना वेस्ट बाहर रोड के ऊपर फेंक के चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एक मरीज़ को ठीक करने के बाद उसी वेस्ट से हम 100 लोगों को और बीमार करते हैं। तो ये बजाय वो शफाखाने तो नहीं हुए, ये वबाखाने हुए। इनको हम हर हाल में इंशाल्लाह रेगुलेट करेंगे। इनके रेगुलेशंस पाइपलाइन में हैं और वो करीब ये हम कैबिनेट की तरफ भिजवा रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल वेस्ट है, पहले तो हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2005 के फेडरल गवर्नमेंट के, उसी को अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हमारे अपने जो रेगुलेशंस बहुत सारे सेक्टर्स के बने हैं, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के रूल्स हमारे पास पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर रेगुलेट हो जाएंगी। अच्छा खादिम साहब, ये भी साथ साथ बताएं कि ज़ाहिर है हम छोटे थे उस वक़्त से ये कबाड़ का काम और ये चोली दामन का है, पुणे हम भी लेते थे और घर में कोई लोहे का कोई सामान है तो वो फरोख्त, आज भी वही कर रहे हैं बच्चे। और वही पुणे जो हमने कल देखे, तो बचपन में तो हमें ज़्यादा इल्म नहीं होता था, लेकिन अब पता चला कि उसको भी वहीं पे रखा जाता है। ऐसे लोग ज़ाहिर है इस सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, नासूर हैं। तो इनके लिए क्या सजाएं हैं? इनके लिए सबसे पहले तो बात यह है कि जो कबाड़ खाने हैं, कोई भी कबाड़ खाना है उसको ये परमिशन ही नहीं है कि वो अस्पताल के वेस्ट को वहाँ पे डंप करे, उसके ऊपर बिजनेस करे। कबाड़ खाने में वो जो लोहे की चीज़ें हैं या दूसरी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, पुराने प्लास्टिक के जूते हैं, इसके ऊपर इनका काम होता है। अब जैसे जैसे शहर में थोड़ी सी आबादी बढ़ने लगी है, चीज़ें एक्सपेंड हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आ रही हैं। क्लिनिक्स ज़्यादा हो गए हैं, क्लिनिकल वेस्ट आता है, उसमें प्लास्टिक और वही चीज़ें होती हैं। उसको एक तो यहाँ पे ये आलूदगी का बायस बन रहे हैं लोगों की सेहत का। दूसरा, उसी को शरेड करके उसी से हमारे यहाँ जो प्लास्टिक के बर्तन आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ गिलगित सिटी से पिछली दफ़ा हमने एक कारखाना था उसको बंद कराया था। तो अब ये शिफ्ट हो गए हैं, ये यादगार के पास ही था, अब ये शिफ्ट हो गए हैं नीचे KPK की तरफ। वहाँ से ये प्लास्टिक के जो बर्तन हैं जितने हमारे यहाँ आते हैं, इसी वेस्ट से बन के आते हैं। तो ये एक पूरा चेन है। अगर इसको हम इस लेवल पे रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर ये न सिर्फ हमारा। इसके लिए कोई इजाज़त लिया जाता है गवर्नमेंट से कि मैं कबाड़ खाना बना रहा हूँ और ये चीज़ें रख रहा हूँ? ये इजाज़त लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। इजाज़त की बात करें। और दूसरा ये भी बताएं कि क्या ये शहर के अंदर या मोहल्लों के अंदर होना चाहिए इस तरह का? ये शहर से बाहर होना चाहिए, मोहल्लों के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैक्सिमम जो कबाड़ खाने हैं या तो शहर के अंदर हैं, कशरोर मजीने महला या आपका डाकपुरा का एरिया है या जुटियाल के जुगनजानाबाद एरियाज़ हैं, इससे ये बाहर होना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे वहाँ पे ऑयल फिल्टर्स आते हैं, वो ये जलाते हैं। न सिर्फ वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके बुरे असरात हैं, एयर पोल्यूशन के साथ आपकी सॉइल भी पोल्यूट होती है उससे, ऑयल की वजह से। तो दूसरा, ये जो क्लिनिकल वेस्ट है, ये भी क्लिनिक्स हैं, ये भी रेगुलेट नहीं है। इनको भी हमें चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट को रेगुलेट करे। जो हॉस्पिटल प्राइवेट बनते हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो लेबॉर्ट्री का वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, इसी तरह इनका सॉलिड वेस्ट है, उसको हर हाल में, चूँकि गिलगित छोटा सा एरिया है, हर हाल में रेगुलेट होना चाहिए। अदरवाइज़ ये फिर इस तरह की बीमारियां यहाँ जन्म लेंगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा हमें। अच्छा, सज़ाओं का बताएं कि जो कबाड़ खाने क्लिनिकल वेस्ट रखते हैं जो कि नुकसानदायक है इंसानी सेहत के लिए, उन पे जुर्माने और सज़ा क्या? इन पे जो मिनिमम आज जुर्माने जो हुए हैं, 50,000 जुर्माना हुआ है और उस बंदे को 1 हफ्ते के लिए जेल हो गई है और उसको सील किया है। अभी जो आज डनियोर में जिससे को सील किया है,
اس کا ہم اب اس کے پاس ویسٹ پڑا ہوا تھا، اب اس کو یہ ہم نے ڈائریکٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، وہ اپنے ویسٹ کو کسی بھی انسنریٹر کے ساتھ آغا خان ہیلتھ میں جو انسنریٹر لگا ہوا ہے یا جو سرکاری اداروں میں ان کے ساتھ لنک کر کے ان کو پے کرے اور وہاں پہ اس کو انسنریٹ کرے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ پرمیشن ملے گی اور اس کو پھر دوبارہ سے جو اس کے اوپر جو لیگل چارجز ہیں وہ پھر ختم ہو سکتے ہیں. سزا تو جو جیل گیا اور جس کا سیل ہو گیا وہ دوبارہ سے کب؟ دوبارہ سے وہ جب ان کی اس کی سزا پوری ہوگی، جب تک وہ کلینکل ویسٹ کو ختم نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر اسٹامپ پیپر لے کے نہیں دیتا ہے، آئندہ وہ اس طرح کے بزنس سے بری زبانی نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے خاص کر آپ کے پروگرام کے توسط سے، خاص کر جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں، مذہبی جو ہمارے مساجد ہیں یا جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہاں بھی لوگوں کو ہم ان تک اپروچ کر رہے ہیں جمعے کے انشاءاللہ، ان چیزوں کو لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے محلے میں ہوتی ہے تو کم از کم روکیں. اور خاص کر جو احتجاج میں یا اس طرح کی چیزوں میں جو ٹائر چلاتے ہیں ہم، اس کے بھی بہت برے اثرات ہیں. نہ صرف وہ احتجاج کرنے والے، سب سے پہلے وہ خود متاثر ہو رہے ہیں. صحیح بات. اس کے بعد جو ہوا تو کسی کی نہیں ہے نا، وہ تو ہم سب اس کے اندر ہم سانس لیتے ہیں تو سبھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو بھی اپنے اندر آگاہی لانی چاہیے، اور محلوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں لانا چاہیے اور پی کی نوٹس میں لائیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم سب مل کے قابو کر سکتے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ خادم بھائی، آپ نے پیغام بہت ہی اچھا دیا ہے. تو ناظرین یقیناً ایسی چیزیں آپ بھی دیکھیں، اگر آپ کے محلوں کے اندر اس طرح کے کباڑ خانے ہیں اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً اطلاع دینی ہے، ورنہ آپ کے بچے، ہمارے بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور کل رونے سے بہتر ہے آج ہم احتیاط کریں اور اس کا سد باب کریں. مجھے اور خادم حسین صاحب کو اجازت دیجیے، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.